بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 28 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقل الحق اور قل آپ کہہ دیجئے الحق حق ہے من رب کا تیرے رب کی طرف سے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، اور کہہ دیجئے کہ یعنی یہ جو قرآن ہے یہ برحق ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء پس جو شخص چاہے، فلیؤمن پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، ومن شاء پس اور جو چاہے، فلیکفر پس چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ یعنی آپ جو پیغام لے کر آئے ہیں، آپ جو دعوت لے کر آئے ہیں وہ تو برحق ہے۔ اب کوئی سردار اپنی سرداری کے زوم میں آ کر نہیں بیٹھتا آپ وسلم کے پاس کہ جی وہاں پر کمزور لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہیں اس کے کہ ان کو آپ نے زبردستی جو ہے وہ ہدایت پر لانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، جو چاہے ایمان لے آئے، جو نہیں چاہتا نہ ایمان لائے، وہ انکار کر دے۔ جب کہ حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ انا بے شک اعتدنا تیار کیا ہے ہم نے، للظالمین ظالموں کے لیے، یا تیار کی ہے ہم نے ظالموں کے لیے، نارن آگ، اور ایسی آگ ہم نے تیار کی ہے کہ احاطہ بہم گھیر لیں گے ان کو، احاطہ کر لیں گے ان کا یا گھیر لیں گے ان کو، سرادقها کنات اس کے، یعنی اس کی کناتیں۔ کنات کیا ہوتی ہے کہ جب کوئی خیمہ لگا ہوتا ہے اس کے سائیڈوں پہ جو چیز لگائی جاتی ہے دیوار کپڑے کی، اسے کنات کہتے ہیں۔ تو یعنی وہ جہنم کے اندر جہاں پر ہوں گے ان کے ارد گرد کنات بھی آگ ہی کی ہوگی، آگ کی کناتیں۔ تو ان کی طرف اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ احاطہ بہم گھیر لیں گے ان کو، سرادقها کناتیں اس کی، یعنی اس آگ کی کنات۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ فریاد کریں گے، یعنی مدد مانگیں گے، تو یغاثوا وہ فریاد رسی کیے جائیں گے یا وہ مدد کیے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے وہ گرمی میں جل رہے ہوں گے، تڑپ رہے ہوں گے، جھلس رہے ہوں گے، موت تو آنی کوئی نہیں، تو پکاریں گے کہ کوئی ہمیں پانی دے دے جس سے ذرا سکون مل جائے یا آگ کی شدت کم ہو جائے۔ تو جب وہ مدد طلب کریں گے تو وہ مدد کیے جائیں گے کس چیز کے ساتھ؟ بے ماء ساتھ پانی کے، لیکن پانی کیسا ہوگا؟ کل محل تلچھٹ کی طرح۔ تلچھٹ تو تیل کا چھٹا، کہ تیل اگر ابل رہا ہوتا ہے تو اس کی جو چھینٹ ہے وہ تلچھٹ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی جو بنیادی طور پہ جو معنی محل کا ہے، کوئی بھی پگھلی ہوئی دھات، لوہا پگھلا ہوا ہو، سیسا پگھلا ہوا ہو، وہ پگھلی ہوئی حالت میں جب، کیونکہ وہ بہت ہائی ٹیمپریچر پہ پگھلتا ہے اور وہ شدید گرم ہوتا ہے، تو اس شدت کو ظاہر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو پانی مانگیں گے تو ان کو وہ پانی دیا جائے گا، لیکن پانی کیسا ہوگا؟ پگھلی ہوئی دھات کی طرح، یعنی شدید گرم ہوگا۔ یشوی الوجوہ وہ شدت پیاس کی وجہ سے باوجود اس کے اتنا گرم ہونے کے پھر بھی اس کو پینے کی کوشش کریں گے تو وہ اپنے ہونٹوں کو قریب لے کر جائیں گے تو وہ ان کے چہروں کو بھون دے گا، اتنا وہ گرم ہوگا۔ یشوی وہ بھون ڈالے گا الوجوہ چہروں کو، بئس الشراب برا ہے وہ پینا، وساءت اور بہت بری ہے، مرتفقہ وہ آرام کی جگہ، یعنی ظاہر ہے وہ آرام کی جگہ تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا مرتفقہ، تو جن کو آرام نصیب ہوا جہنم میں وہ تو بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے، وہاں تو اس طرح کا عذاب ہے یہ جس کی ایک جھلک اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ کتنی وہ
شدید تکلیف میں ہوں گے، اور یہ تنبیہ ہے، یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بھیجے ہوئے اس پاک کلام کو مانتے نہیں اور اس کے احکامات کو تسلیم نہیں کرتے اور عملی طور پہ ان کو اختیار نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنا حق بھیج دیا ہے، جو چاہتا ہے مانے، جو نہیں چاہتا نہ مانے، لیکن نہ ماننے کی صورت میں یہ نہیں ہے کہ وہ بچ جائے گا، پھر اس کا انجام یہی ہے جس کا نقشہ اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے انہوں نے نیک، انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر من، اس شخص کا، احسنا، جس نے اچھا کیا، عمل، تو جو عملوں کے اعتبار سے اچھا ہوگا اور جس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے ایمان لانے کے بعد، ان کے نیک عمل کو ہم ضائع نہیں کریں گے۔ الحمدللہ نمازوں کے علاوہ ان اعمال میں سے جو سب سے بہترین عمل اللہ کا شکر ہے کہ ہم کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کے لیے آنا، اس کے لیے وقت نکالنا اور قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے جو ہے وقت دینا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین آدمی، یعنی تمام انسانوں میں سے، ایمانداروں میں سے، بلکہ تم میں سے آپ نے فرمایا تو اس سے مراد ایماندار ہیں، تو ایمانداروں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا۔ تو قرآن کا سیکھنا یہ ایک بہترین عمل ہے، تو یہ اس کے لیے جو بھی آپ قربانی دیتے ہیں، جو بھی آپ وقت نکالتے ہیں، گھر میں مصروفیات کو، مشغولیات کو چھوڑتے ہیں، اور یہاں جو وقت دینے کی وجہ سے آپ اپنی نیند قربان کرتے ہیں، یا بچے جو ہیں وہ اپنی تعلیم کے حوالے سے کچھ پڑھائی کا وقت ان کو جو انہیں پڑھائی میں لگانا ہوتا ہے اپنے سکول کی، وہاں لگا ہوا وقت وہ قیمتی نہیں ہے، وہ اللہ نے فرض نہیں کیا، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ تو اگر کوئی بچے جو یہاں آتے ہیں وقت دیتے ہیں، یقیناً وہ اپنی پڑھائی کا وقت جو ہے وہ قربان کر کے یہاں پہ قرآن کے لیے وہ وقت نکالتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جن کو اللہ نے نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں یہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس پر استقامت دے سب کو۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کا اجر جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کرتے، اجر من احسنا، جس نے بھی اچھا کیا، عمل، اور یہ لوگ جو ہیں نیک اعمال کرنے والے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، واسطے ان کے، جنات عدن، باغات ہیں ہمیشہ رہنے والے، تجری، جاری ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، یحلون، وہ زیور پہنائے جائیں گے، فیہا، اس میں، من اساورا، کنگنوں میں سے، یعنی جو کڑے کنگن زیور جنت میں ان کو پہنائے جائیں گے ایمانداروں کو، من ذہب، سونے کے، ویلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابن، کپڑے یا لباس، خضرن، سبز، من سندس، باریک ریشم سے، و استبرق، اور موٹے ریشم کے۔ تو خضرن، سبز رنگ کا ریشم، باریک بھی اور موٹا ریشم بھی، اس کے وہ لباس پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، متکئین، وہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، فیہا، ان میں، یعنی ان باغات میں، علی الارائک، اریکۃ ان کی جمع ہے، تخت، جو ٹیک لگا کر بیٹھنے کی جو جگہ ہے، جو تخت ہے، وہ اپنے تختوں کے اوپر اپنی جنت کی بادشاہی جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا اس کے تخت پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا جمیعنا منہم، آمین۔ نعم الثواب، اچھا ہے وہ بدلہ،
وحسنت اور اچھی ہے وہ مرتفقہ آرام کی جگہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیب میں فرمائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کرو ان کے لیے مثلاً مثال رجلین دو آدمیوں کی، کیونکہ وہ آخرت کو نہیں مانتے تھے اور آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے ہی وہ یہ سوچتی ان کی کہ یہ تو کمی لوگ ہیں، ان کے پاس ہم سردار کیوں جا کر بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا واقعہ بیان فرمایا کہ جس سے ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ یہ دنیا کی دولت جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے وہ کسی لاکھ پتی کو وہ کک پتی بنا دے، وہ ایک لمحے میں ہو سکتا ہے۔ یہ دولت جو ہے اس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جتنی بھی کسی کے پاس ہے، بہت سے مثالیں آپ کو کہانیاں ہمارے معاشرے میں بھی ملے گی کہ بڑے مالدار لوگ اور پھر وہ مانگنے پر بھی مجبور ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، رزق وہ جو دینے والا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ تو تم اس دنیا کی دولت پر اور اپنے خاندان پر یا اپنے خاندان کی تعداد پر تم اپنا یعنی یہ کر کے جی میں بڑا مالدار ہوں، میں بڑا سردار ہوں اور میرا اتنا بڑا خاندان ہے جو میرا ایک گروہ ہے اور جتھا ہے، تم اس زہم میں ان اہل ایمان کی تحقیر کر رہے ہو اور ان کی توہین کر رہے ہو کہ ان کو گھٹیا اور کمتر سمجھ رہے ہو۔ تمہارے اس مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل حیثیت تو اللہ کے ساتھ تعلق کی ہے۔ تو وہ ظاہر کرنے کے لیے ان دو لوگوں کی مثال بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ وَاضْرِبْ اور بیان فرمائیے لہم ان کے لیے مثلاً مثال رجلین دو آدمیوں کی، جعلنا بنایا ہم نے لأحدہما یا بنائے ہم نے لأحد واسطے ایک کے، ہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے بنائے جنتین دو باغات، اس کے لیے دو باغ تھے۔ باغ کس چیز کے تھے؟ من اعناب انگوروں کے، اور انگوروں کے جو دونوں باغ تھے وحففناہما اور ہم نے گھیرا ہوا تھا ان دونوں کو، وحففنا یا ہم نے گھیر دیا ان دونوں کو، ان دونوں انگوروں کے باغات کو کس چیز کے ساتھ؟ بنخل کھجوروں کے درختوں کے ساتھ۔ دو باغ تھے انگوروں کے، ان کے ارد گرد ان کو گھیرا ہوا تھا کس نے؟ کھجوروں کے درختوں نے، اور دونوں باغوں کے درمیان میں وجعلنا اور بنایا ہم نے بینہما ان دونوں کے درمیان زرعن کھیتی کو۔ تو یعنی دو باغ تھے انگوروں کے، دونوں کے گرد کھجوریں تھیں اور دونوں باغوں کے درمیان میں زراعت تھی، اس کی کھیتی تھی جس سے فصلیں اگتی تھیں۔ کلتا الجنتین وہ دونوں، کلتا دونوں، الجنتین باغ، آتت دیتے تھے اکلہا پھل اپنا، ولم تظلم اور نہیں کمی کی منہ اس سے شیئن کسی چیز کی بھی۔ وہ خوب پھل دیتے تھے دونوں باغ، کھجوروں کے پھل بھی، انگوروں کے پھل بھی، پھر درمیان میں کھیتی تھی، فصلیں بھی آتی تھی، اور کسی قسم کی کمی نہیں دی تھی اس کو اللہ نے۔ اس سے مزید نعمت اس میں یہ تھی کہ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا اور جاری کی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہرا نہر، دونوں باغات کے درمیان ایک نہر بھی چلائی ہوئی تھی، ایک چشمہ بھی جاری تھا جو سیراب کرنے کے لیے، پانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھا۔ یعنی خوب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، بڑا وہ مالدار تھا اس وجہ سے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھا واسطے اس کے پھل، یعنی بہت زیادہ پھل تھا اس کا، بڑی فصل آتی تھی، بڑا پھل آتا تھا۔ تو اس ساری آسائش میں اور نعمت میں ہونے کی وجہ سے اس شخص نے اپنے دوسرے ساتھی کو کہا، فقال لصاحبہ پس کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ اور وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے۔ محاورہ کیا ہوتا ہے؟ بات چیت کرنا آپس میں، محاورہ یہ اس میں سے ہے کہ وہو یحاورہ اور وہ گفتگو کر رہا تھا اس سے، اپنے ساتھی سے گفتگو کر رہا تھا، محاورہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ انا اکثر منکا
میں زیادہ ہوں تجھ سے مالن مال کے اعتبار سے بھی، وَأَعَزُّ اور میں زیادہ غالب ہوں نفرا نفری کے اعتبار سے یا جتھے کے اعتبار سے، یعنی اپنے خاندان کی تعداد کے اعتبار سے بھی میں تجھ سے بہت بڑھ کے ہوں، مجھے اللہ نے بڑا دیا ہے، اور مال بھی میرے پاس بہت ہے۔ وہ دوسرا ساتھی جو تھا وہ غریب تھا، یہ بڑا مالدار تھا اور ان نعمتوں کی وجہ سے تھا۔ تو دونوں ساتھی بیٹھے ہوئے تھے تو بات کرتے کرتے کہنے لگا کہ دیکھو میں مال میں بھی تجھ سے بہت زیادہ ہوں اور خاندان میں بھی نفر کے اعتبار سے یا تعداد کے اعتبار سے بھی میں بہت زیادہ ہوں، جتھے کے اعتبار سے۔ اور یہ بات کی اور اس کے بعد وہ داخل ہوا، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ اور وہ ظلم کرنے والا تھا لِنَفْسِهِ اپنی جان کے لیے۔ قَالَ کہا اس نے، مَا أَظُنُّ نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدا یہ کہ برباد ہو، حاضی یہ ابدا کبھی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ میرا یہ باغ جو ہے یہ کبھی خراب ہو سکتا ہے یا کبھی برباد ہو سکتا ہے۔ مطلب اس کا یہ تھا کہ جو کہا جاتا ہے کہ قیامت آئے گی اور زمین سب جو ہے ختم ہو جائے گی، سب کچھ اس پہ کیسے ہوگا؟ یہ میرا گلوں کا باغ، کھجوریں، یہاں چشمہ بہتا ہوا، میری فصلیں، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی یہ میرا باغ برباد ہوگا۔ ما اظنو نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدہ یہ کہ برباد ہوگا، حاضی یہ ابدا کبھی بھی، وما اظنو اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ کہ قیامت قائمتاً قائم ہونے والی ہے۔ اول تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ قیامت آئے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلَئِنْ اور ضرور اگر رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي میں لوٹایا گیا اپنے رب کی طرف، اگر قیامت آ بھی گئی اور میں اپنے رب کی طرف چلا بھی گیا تو وہ مالک جو مجھ پر اتنا راضی ہے، اتنا خوش ہے کہ اس نے مجھے اتنا دنیا میں نواز رکھا ہے، وہ وہاں بھی مجھے اچھا جو ہے وہ رہنے کی جگہ دے گا۔ وَلَئِنْ اور ضرور اگر رددتو میں لوٹایا گیا اِلیٰ ربی اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ ضرور میں پاؤں گا، خیرم منہا بہتر اس سے منقلبہ لوٹنے کی جگہ، وہاں مجھے اس سے بھی زیادہ بہتر لوٹنے کی جگہ ملے گی، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ دنیا کی دولت میرے اوپر رب کی رضا کی وجہ سے ہے، میرے رب کی میرے اوپر رحمت کی وجہ سے ہے۔ قالا تو کہا، لہو واسطے اس کے صاحب و اس کے ساتھی نے، یعنی جو غریب تھا اس غریب ساتھی نے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ بھی گفتگو کرتا تھا اس سے، کہ اکفرتا اور کیا تو نے کفر کیا ہے، باللذی اس ذات کا، خلقہ کا جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم من نطفت پھر نطفے سے، ثم سواکا پھر اس نے درست کیا یا درست بنایا تجھے، رجلن آدمی، اور تجھے درست یا ٹھیک ٹھاک کر کے ایک بندہ بنایا ہے، آدمی بنایا ہے۔ لیکن هو اللہ ربی وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک اور میں نہیں شریک بناتا بربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی۔ آج کا سبق دہرا لیں جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقل الحق اور کہہ دیجئے کہ وہ حق ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فمن شاء پس جو شخص چاہے، فلیؤمن پس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے، فلیکفر پس چاہیے کہ وہ کفر کرے، انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کی ہے، للظالمین ظالموں کے لیے، نارن آگ، احاطہ بہم گھیر لیں گے ان کو، سرادقہا قنات اس کے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا اور اگر وہ مدد طلب کریں گے تو یغاثوا وہ مدد کیے جائیں گے، بِمَاءٍ ساتھ پانی کے، کالمہل تلچھٹ کی طرح یا پگھلی ہوئی دھات کی طرح، یشوی وہ بھون ڈالے گا، الوجوہ چہروں کو، بئس الشراب برا ہے وہ پینا، وساءت مرتفقا اور بری ہے وہ آرام کی جگہ۔ اللہم لا تجعلنا احدا منا منہم، آمین۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک، انا بے شک ہم، لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے، اجر من جو کہ احسنا زیادہ اچھا ہے، عملاً عمل کے اعتبار سے۔
یا جو اچھا ہے عمل کے اعتبار سے. اولئکا یہی لوگ ہیں، لہم واسطے ان کے جنات و باغات ہیں، عدن ہمیشہ رہنے والے، تجری جاری ہیں، من تحتہم ان کے نیچے سے الانہار و نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے یا زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورہ کنگنوں میں سے، کنگن کا، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ لباس پہنیں گے یا وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے یا لباس، خضرن سبز، من سندس باریک ریشم سے، و استبرقن اور موٹے ریشم سے، متکئین وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک تختوں پر، نعم الثواب اچھا ہے وہ بدلہ، وحسنت مرتفقہ اور اچھی ہے وہ آرام کی جگہ. وَاضْرِبْ لَهُمْ اور بیان کیجئے ان کے لیے، مثل الرجلین مثال دو آدمیوں کی، جعلنا بنائے ہم نے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین دو باغ، من اعناب انگوروں کے، وحففناہما اور گھیر دیا ہم نے ان کو، یا گھیرا ہوا تھا ہم نے ان دونوں کو، بنخل 7 کھجوروں کے، وجعلنا اور بنایا ہم نے، بینہما ان دونوں کے درمیان، زرعا کھیتی کو، کلتا الجنتین وہ دونوں باغات، آتت دیتے تھے، اکلہا پھل اپنا، ولم تظلم اور نہیں کمی کی گئی تھی، منہ اس میں، شیئن کچھ بھی، وفجرنا اور جاری کیا ہم نے یا پھاڑا ہم نے، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرن ایک نہر کو، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ اور تھا اس کے لیے پھل، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ تو کہا اس نے اپنے ساتھی کو، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اور وہ بات کر رہا تھا اس سے، انا اکثر میں زیادہ ہوں، من کا تجھ سے، مالاً مال میں، وَأَعَزُّ اور زیادہ غالب ہوں، نفراً تعداد میں یا جتھے میں، وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ اور وہ ظلم کرنے والا تھا، لِنَفْسِهِ اپنے نفس پر، قال اس نے کہا، ما اظن نہیں میں گمان کرتا، ان تبیدہ یہ کہ برباد ہو، حاضہ یہ، ابداً کبھی بھی، وما اظن اور نہیں میں گمان کرتا، الساعۃ کہ قیامت، قائمتاً قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُ اور ضرور اگر میں لوٹایا گیا، الی ربی اپنے رب کی طرف، لأجدن ضرور میں پاؤں گا، خیراً بہتر، منہا اس سے، منقلبہ لوٹنے کی جگہ. قال لہو کہا اس کو، صاحبہ اس کے ساتھی نے، وہو یحاورہ اور وہ بھی بات کر رہا تھا اس سے، کہ اکفرتا کیا تو نے کفر کیا ہے، باللہ اس ذات کا، خالقہ کا جس نے پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواکا پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا تجھے، رجلاً آدمی، لیکن هو اللہ ربی وہ اللہ میرا رب ہے، ولا اشرک اور نہیں میں شریک بناتا، بے ربی اپنے رب کے ساتھ، احدا کسی ایک کو بھی.